القدر کی یہ وہ رات ہے، فرمایا پورا سال بندہ رب کو راضی کرتا ہے، یا اللہ آج مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں نے کہا جب لیلۃ القدر کی 15ویں رات آتی ہے تو فرمایا بندے کو حاجت نہیں ہوتی، بلکہ رب اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آ کے فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا، ہے کوئی کاروبار مانگنے والا، ہے کوئی اپنے لیے اولاد مانگنے والا؟ فرمایا آج جو کوئی بھی جو کچھ بھی مانگے گا رب اسے عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی اور مرتبت، آپ احباب کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب شب رات کی رات آتی ہے، اکثر میں نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جو اپنے بچوں کو پٹاخے لے کر دیتے ہیں، پٹاخے۔ اب بچے پٹاخے چلاتے ہیں، اب آپ احباب کو پتہ ہونا چاہیے، اکثر یہ مشہور یہ ہوتا ہے شب رات کی رات آ رہی ہے لہذا پٹاخے خرید لو، لوگ پٹاخے خرید لیتے ہیں اور پھر ٹھا 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 چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ احباب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کو کس نے ڈالا؟ یہود و نصارہ نے، نمرود نے۔ جب حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، کافر آگ جلا رہے تھے، حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ پتہ چلا جو آگ جلائے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، اور جو جاگ کے عبادت کر لے وہ رب ذوالجلال کے پیارے ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم رات جاگ کے ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں، ہم پیارے ابراہیم کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت، آج کی رات اتنی مقدس رات ہے کہ آج کی رات اگر بندہ جاگ کر نوافل پڑھے، عبادت کرے، ذکر کرے تو بندے کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ نیک اعمال کرے اس رات، جاگ کر نوافل پڑھے، بیداری کرے، فرمایا کیا اجر ہے؟ فرمایا آج کا جو رات ہے اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ فرمایا پورے سال کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے کہ بھئی اس بندے نے پورے سال میں اتنی نمازیں پڑھی، اس بندے نے اتنے روزے رکھے، اس بندے نے اتنا ذکر کیا، اس بندے نے اتنے نوافل پڑھے، اس نے اس کا دل نہیں توڑا، اس نے اس کے ساتھ جو ہے کہ محبت کی، کسی غریب کے کام آیا، اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں نیکی کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے فلاں بندے کا دل توڑا، اس نے فلاں کو جو ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری توڑی، اس نے فلاں کو جو ہے کہ نقصان پہنچایا، اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا۔ یہ پوری لسٹ بندے کی رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ایمان سے بتائیں کیا رب ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے آسمان اور زمین میں، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر جگہ ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے، اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ نہیں دیکھتا، ہماری نیکیاں نہیں دیکھتا؟ اب یہ رات لسٹ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب رب کی بارگاہ میں سارا سال کا جو ہے کہ پورا سارا یعنی ایک میموری رب کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں، تو یہ رات مقدس رات ہے، اور اس رات کے لیے پھر ہمیں بتایا گیا کہ جاگ کر عبادت کی جائے۔ تو کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتا ہے ہو جتنے مرضی گناہ گار مگر میرے یار کے غلام تو ہو نا۔ فرمایا رب نے آسانیاں بھی فرمائی ہیں، فرمایا گناہ جنہیں مرضی کر کے آؤ، فرمایا ایک باری آ کے رب دی بارگاہ جو سچے دل نہ توبہ کر لو رب گناہ معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی اور مرتبت، میرا سوال یہ ہے کہ جتنی آسانیاں ہمیں ملی ہیں، جتنی آسانیاں ہمیں میسر آئی ہیں، اتنی آسانیاں کسی پچھلی نبی کے امت کو میسر آئی ہیں؟
کسی نبی کے امت کو اتنی سہولتیں آسانیاں نہیں ملی۔ اب جو گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جو چوری کرتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے بھی ماتھے پہ لکھا گیا ہے، کبھی ہمارے بھی دروازے پہ لکھا گیا ہے، کبھی ہمیں بھی رب نے بندر بنایا ہے، کبھی ہمیں بھی رب نے خنزیر بنایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ صدقہ ہے تو صدقہ کملی والے کا ہے۔ اگر رب ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتا تو وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوب یہ تمہارے رب کا کام نہیں ہے کہ تمہارے غلاموں پہ عذاب مبتلا کرے، ان کی شکلیں تبدیل کر دے، ان کے دروازوں پہ لکھ دے۔ محبوب اس لیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوب تب تک کہ جب تک آپ جلوہ گر ہیں، آپ رونق افروز ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سرکار ہر دم ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، تو پھر ہم اعلان کیوں نہ کریں؟ آج کی رات اتنی مقدس رات ہے، اتنی افضل رات ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے ہر شہر کو سجایا ہے۔ پیچھے معراج شریف کی رات بھی گزری ہے، رب نے عرش بھی سجایا ہے، فرش بھی سجایا ہے، سب فرشتوں کو رب نے یہ بتایا ہے کہ تم نے معراج کی رات میرے محبوب کے لیے پورے آسمانوں کو سجانا ہے۔ اور شب رات کی رات اسپیشل پروٹوکول نبی کی امت کو دیا گیا، فرمایا تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں بس ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کر لینی ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا رب تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پھر ہم بھی اس نبی کے قصیدے کیوں نہ گائیں، اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں، اس نبی کی محبت اپنے دل کے اندر کیوں نہ بسا لیں کہ جس نبی کے لیے ہمیں اتنے پروٹوکول مل رہے ہیں۔ شاعر نے کتنا خوبصورت جملہ کہا نا کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار، کی نہ کیتا یار نے واسطے، کی نہ کیتا یار نے یار، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار، رب میں فیلا سجائیاں نے سرکار، سور مینو کوئی نہیں لانی آتی، بس تاری محبت کی وجہ نہ لگ گئی ہے، محبت نہ پڑھ لو تاکہ سارے دی حاضری لگ جائے۔ کی نہ کیتا یار